وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، تقریباً 40 یا 42 منٹ سے آپ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ نے مبلغ سنی دعوت اسلامی علی جناب محمد رضا اشرفی صاحب قبلہ سے بہترین آواز و بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا۔ میں مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں رب تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کو سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو سمجھنے اور دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 10 شوال 1272 ہجری یہ تاریخ ولادت ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کون ہیں؟ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ رب العزت اپنے ایک ایسے ولی کو پیدا فرمائے گا جو صدی کے اندر خرابیاں دین میں پیدا ہو چکی ہوں گی، ان خرابیوں کو وہ اللہ کا ولی دور کرے گا، دین کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا، اور دین میں جو چیزیں رسم و رواج کے نام پر، بدعات کے نام پر، خرافات کے نام پر شامل ہو چکی ہوں گی، ان تمام چیزوں کو وہ دور کر دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی آئینہ لگا ہو اور اس آئینے پر گرد و غبار جم جائے تو ظاہر ہے کہ دیکھنے پر چہرہ صاف صاف اس میں نظر نہیں آتا۔ تو جو ہر صدی کے آخر میں اللہ کا ولی آئے گا، وہ اس آئینے کو گویا صاف کرنے کا کام کرے گا، اس آئینے کو سنوارنے کا کام کرے گا، اور فرماتے ہیں کہ دنیا اسے مجدد کے نام سے یاد کرے گی۔ تمام عرب و عجم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اس صدی کا مجدد بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور صرف مجدد نہیں بلکہ لوگ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے آئے وہ سب مجدد تھے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم ہیں۔ اور مجدد اعظم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے آئے تمام مجددین کے سامنے ان کے دور کے 1 یا 2 یا 3 فتنے تھے، لیکن جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی آمد کا وقت آیا تو اس وقت سینکڑوں فتنے وجود میں آ چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان تمام فتنوں کا واحد جواب بنا کر بریلی کے تاجدار کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو آپ سے پہلے آئے وہ مجدد تھے اور آپ مجدد اعظم ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، کہیں سے کوئی اللہ کی ذات پر حملہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ مکر کرنے والوں سے بڑھ کر مکر کرنے والا ہے۔ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا تھا، کوئی انبیاء کے معجزوں کا انکار کر رہا تھا، کوئی فرشتوں کے وجود کا انکار کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ نبی کی حیثیت گاؤں کے
गांव के मुखिया या एक डाकिये से ज्यादा कुछ भी नहीं होती है। नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर वो बड़े हैं तो सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने उनको नबूवत अता की, वरना अगर अमल की बात की जाए तो माज़अल्लाह कभी कभी उम्मती नबी से आगे निकल जाता है। कोई कह रहा था कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। कोई कह रहा था नबी की हैसियत अल्लाह के नज़दीक एक चमार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है माज़अल्लाह। कोई कह रहा था कि शैतान का इल्म ये कुरान से साबित है, लेकिन नबी का इल्म कुरान से साबित नहीं है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि माज़अल्लाह अल्लाह ने नबी को जो इल्म अता फरमाया उससे ज़्यादा शैतान को इल्म अता फरमाया है। कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर कह रहा था, कोई सहाबा की गुस्ताखी कर रहा था, कोई अहले बैत अतहार की गुस्ताखी कर रहा था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, गोया इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर बेशुमार फितने वजूद में आ चुके थे और मुसलमान वो सारे काम जो सदियों से करता चला आ रहा था, उन्हीं कामों के करने पर उसको काफिर और मुशरिक बताया जा रहा था। और जानते मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, 1857 से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप कोई भी फिरका दिखा नहीं सकते हो। 1857 जो जंग आजादी है, जिसे अंग्रेज गदर का नाम देता है और हम जिसे जंग आजादी कहते हैं, वो जंग आजादी जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों उलमा इकराम को दरख्तों पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तोप के मुंह पर बांध कर उन्हें उड़ा दिया गया, काला पानी की सजा दे दी गई। ये वो जंग आजादी है जिसमें उलमा अहले सुन्नत ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ये वो जंग आजादी है जिसमें खानकाह वाले, मदारिस वाले उलमा इकराम अंग्रेजों के मुकाबले में आए थे और अंग्रेज ने इसे जंगे गदर का नाम दिया था। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, जब अंग्रेजों ने देखा कि मुसलमान, इस मुल्क में सबसे ज्यादा खतरा हमें मुसलमानों से है, अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर हमारे मुकाबले में आ गया तो हमारा यहां टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो मुसलमानों में फूट पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे मौलवियों को खरीदा कि जो बज़ाहिर तो मुसलमान नजर आते थे लेकिन बोलियां अंग्रेजों की बोलते थे, और उन्हीं बोलियों की बुनियाद मुसलमानों में अलग अलग फिरके पैदा होने शुरू हो गए। अब यहां एक बात और वाज़ेह कर दूं, आज बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान ये कहते हैं कि तमाम मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। दुनिया में जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, हम दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बैकवर्ड क्लास से भी ज्यादा हम गिर चुके हैं। उसका रीजन ये है कि मुसलमानों में अलग अलग फिरके बन चुके हैं। तो सारे मुसलमान अगर कामयाबी चाहते हैं तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, हम कहते हैं आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आपने दुनिया का इल्म हासिल किया, आपने दीन का इल्म हासिल नहीं किया, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुसलमानों को अगर आप चाहें कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए तो यह नामुमकिन है। जानते हैं क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। यानी बताने से, कहने से मुराद ये है कि मेरी उम्मत बनी इसराइल से कदम आगे निकल जाएगी। वो अगर 72 सेक्ट्स में, 72 फिरकों में बदल चुके थे, तब्दील हो गए थे, तो मेरी उम्मत उनसे आगे निकल जाएगी। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, तो ये फिरके जो हैं ये तो बनना ही बनना है। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो ये मुमकिन नहीं कि ना हो, ऐसा वो होना ही होना है। हमें और आपको क्या करना चाहिए? फिरके बनने से हम रोक नहीं सकते हैं। हमें और आपको अपने आप की हिफाजत करना है, अपने अहलो अयाल की हिफाजत करना है, अपने दोस्त अहबाब की हिफाजत करना है। हमें और आपको इस बात की कोशिश करना है कि जो रोजाना नए नए फिरके बन रहे हैं, हम उन फिरकों में शामिल ना हों, बल्कि जिस मसलक पर, जिस मजहब पर, जिस अकीदे पर हमारे बाप दादा परदादा चले आ रहे हैं 1450 साल से, हम और आप उसी पर कायम रहें। और मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम किसने लहराया? आप बताइए। किसी शिया ने, बोरी ने, खोजा ने, कादियानी ने, मिर्जाई ने, चकड़ालवी ने, भोचालवी ने, सो कॉल्ड अहले हदीस ने, अहले कुरान ने, तबलीगी ने, देवबंदी ने, नेचरवी ने, किसने लहराया है? आपको मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम मेरे गरीब नवाज ने लहराया है। और गरीब नवाज
کسی بد عقیدہ کا نام نہیں، یہ خوش عقیدہ سنی مسلمان کا نام ہے۔ غریب نواز کسی غیر مقلد کا نام نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد کا نام ہے۔ غریب نواز گستاخ رسول کا نام نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول کا نام ہے۔ غریب نواز وہ ہے جو مزارات اولیاء پر حاضری دیا کرتے تھے۔ غریب نواز وہ ہیں جو مزارات اولیاء پر لنگر لٹایا کرتے تھے۔ غریب نواز وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں کی مزار پر جا کر فیض لوٹا کرتے تھے۔ غریب نواز وہ ہیں جو کربلا معلیٰ کا ہمیں پتہ بتانے والے ہیں، جنہوں نے لکھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرقے مسلمانوں میں بنتے رہی ہیں، بنتے رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی فرقے میں شامل نہ ہوں، بلکہ ہم اسی مسلک، اسی مذہب پر قائم رہیں جو ہمیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور جو مدینے سے لے کر غریب نواز ہندوستان تشریف لائے۔ الحمدللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جتنی نشانیاں بتائی تھیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں اہل سنت والجماعت میں نظر آتی ہیں۔ علاوہ اس کے کہیں بھی وہ نشانیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے تھے، طرح طرح کے فتنے وجود میں آ چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ان تمام فتنوں کا واحد جواب بنا کر پیدا کیا۔ اس لیے عرب و عجم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ مجدد اعظم ہیں۔ آپ نے ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، بر صغیر ہند و پاک میں یا ایشیا کے اکثر ملکوں میں اسلام اگر پھیلا ہے تو غریب نواز کی محنت ہے۔ اگر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو غریب نواز کی بنیاد، اگر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو غریب نواز نے قرآن لا کر دیا ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں تو سجدوں کا شعور غریب نواز نے دیا ہے، اگر کربلا والے کو جانتے ہیں تو پتہ بتایا غریب نواز نے ہے، اگر مدینے کا راستہ جانتے ہیں تو وہاں کا راستہ بتایا غریب نواز نے ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں چند جملوں کا اضافہ کروں گا، ہمیں ایمان کی دولت دی ہے غریب نواز نے، ہمارے ایمان کو بچایا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ ہمیں سجدوں کا شعور دیا ہے غریب نواز نے، ہمارے سجدوں کی حفاظت کی ہے بریلی کے تاجدار نے۔ ہمیں قرآن لا کر دیا ہے غریب نواز نے، قرآن کی حفاظت اور خدمت کی ہے تو بریلی کے تاجدار نے۔ ہمیں مدینے کا راستہ بتایا ہے غریب نواز نے، مدینے والے کی محبت کا جام پلایا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ ہمیں کربلا معلیٰ کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے، کربلا والے کی غلامی کا پٹا ہماری گردن میں ڈالا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ اس لیے جب تک روئے زمین پر ایک سنی باقی رہے گا، اپنے امام کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تعلق خانوں کے ایک عظیم خاندان سے ہے، اور جانتے ہیں یہ خانوں کا خاندان جس کی تاریخ ملتی ہے افغانستان کی۔ افغانستان کے کندھار سے آپ کے پرکھے ہجرت کر کے لاہور، دلی اور وہاں سے ہوتے ہوئے بریلی شریف پہنچے۔ اور اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھے جائیں تو لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو ہر وقت حضور کی محفل میں شامل رہتے تھے، انہی کے خاندان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کوئی نئے نویلے عاشق رسول نہیں ہیں، بلکہ خاندانی عاشق رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے باپ دادا پردادا کو بہت دنیا میں بڑے بڑے اونچے منصب و مقام عطا فرمائے تھے، لیکن آپ نے ان سب کو ترک کر دیا، ٹھوکر مار دی اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لاہور کا شیش محل فرمایا گیا کہ یہ آپ کا مکان تھا جب کندھار سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے، تو شیش محل آج بھی اس پر آپ کے باپ دادا کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اس روڈ کا نام بھی آپ کے پرکھوں کے نام پر ہے، اور وہ علاقہ مشہور ہے آپ کے پرکھوں کے نام پر۔ وہاں سے ہجرت کر کے دلی آئے اور پھر دلی سے بریلی شریف میں آ کر قیام کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ 4 سال کی عمر میں
آپ نے ناظرہ مکمل فرمایا ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے بریلی شریف میں ہزاروں کے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک پر تقریباً 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی ہے۔ جب 13 سال 10 مہینے 5 دن کے ہوئے تو آپ کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی، یعنی اس وقت عالم فاضل کو جو کچھ پڑھایا جاتا تھا مدرسے میں آپ اس سے فارغ ہو چکے تھے، آپ کے سر مبارک پر دستار فضیلت رکھی گئی۔ آپ فرماتے اسی دن میں بالغ ہوا، اسی دن نماز مجھ پر فرض ہوئی، اور اسی دن آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد زندگی بھر آپ فتوے لکھتے رہے، اور جب آپ کے عمر بھر لکھے گئے فتاووں کو جمع کیا گیا تو فرمایا گیا کہ فتاوی رضویہ شریف کی تقریباً جہازی شکل میں 12 جلدیں تیار ہوئی ہیں، اور یہ فتوے بھی پوری دنیا سے آپ کے پاس آتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عرب سے فتوے آتے، افریقہ سے فتوے آتے، امریکہ سے فتوے آتے، برطانیہ سے فتوے آتے، ہندوستان کے مختلف شہروں اور اسٹیٹ سے فتوے آتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہر ایک کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ میرے امام جب فتاووں کا جواب دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے تمام شاگردوں کے حوالے یہ فتاوے کرتے۔ ایک شاگرد سوال کرتا، آپ جواب لکھاتے، جب تک جواب لکھاتے تھے اس وقت تک دوسرا شاگرد سوال کرتا، یعنی ایک کا جواب لکھا رہے ہوتے، دوسرا سوال پڑھا جاتا ہوتا، آپ دوسرے کا جواب لکھاتے، تیسرا سوال پڑھ رہا ہوتا۔ اس طرح سے آپ جو ہے وقت کو، چونکہ وقت کی قلت تھی، کام بہت تھا، اس لیے آپ ایک کا سنتے لکھاتے، دوسرے کا سنتے لکھاتے، ایک وقت آپ یہ 2 کام کرتے تھے۔ اور جب آپ فتاووں کے جواب دیتے تھے تو پہلے قرآن شریف کی آیات کوٹ فرماتے، پھر حدیث مبارکہ نقل کرتے، اس کے بعد بزرگوں کے اقوال اس کے تعلق سے جو کچھ ہوتے آپ اسے نقل کرتے۔ پھر آپ فرماتے تھے لائبریری میں چلے جاؤ، لائبریری میں جو چوتھا ریک ہے یعنی کتابوں کا بک شیلف ہے، اس میں جو تیسری رو ہے، اس تیسری رو کے اندر 8ویں کتاب ہے، اس کتاب کو اٹھاؤ، فلاں چیپٹر اوپن کرو، صفحہ نمبر 56 ہے، 56 نمبر پر جو 8واں مسئلہ ہے آپ اس کو دیکھو اور میرے فتوے سے میچ کرو کہ میں نے صحیح لکھایا کہ نہیں لکھایا۔ آپ کے شاگرد جواب دیتے ہیں۔ ہم جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بتائے ہوئے فتاووں کو لکھتے، لکھنے کے بعد لائبریری میں جاتے، آپ نے جو بک شیلف بتایا ہوتا، آپ نے جو رو بتائی ہوتی، آپ نے جتنے نمبر پر کتاب بتائی ہوتی، آپ نے جو صفحہ نمبر بتایا ہوتا، آپ نے جو مسئلہ نمبر بتایا ہوتا، ہم اسے نکالتے تھے اور آپ کے لکھائے گئے جواب کو میچ کرتے تھے۔ فرماتے صرف اعلیٰ حضرت کتابوں کا پتہ اور صفحہ نمبر نہیں بتاتے تھے، صرف مسئلہ نمبر نہیں بتاتے تھے، بلکہ بزرگ کا وہ فتویٰ جو آپ نوٹ کراتے تھے وہ لفظ بلفظ ہو ہوتا تھا، ایک لفظ بھی یہاں وہاں نہیں ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہمیں تعجب ہوتا، ہم نے کتاب لائبریری میں جا کر بعد میں نکالا ہے، لیکن ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ جب اعلیٰ حضرت جواب لکھا رہے تھے تو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی رکھی تھی، آپ پڑھ کر سناتے جاتے تھے اور ہم لکھتے چلے جاتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے امام کو یہ صلاحیتیں کہاں سے ملی؟ یقیناً یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ کل تک میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو 110 علوم پر مہارت عطا فرمایا، لیکن آج میں نے جب ایک نئی ریسرچ دیکھی تو مجھے خود پتا چلا کہ 110 سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ شروع میں لوگوں نے کہا اللہ نے آپ کو 12 علوم پر مہارت دی، پھر کہا نہیں 22 علوم پر مہارت دی، پھر کہا 28 علوم پر مہارت دی، پھر کہا کسی نے 55 علوم پر مہارت دی، کسی نے کہا 70 علوم پر مہارت دی، کسی نے کہا نہیں 100 علوم پر مہارت دی۔ اب نئی تحقیق جو آئی ہے اس تحقیق کے مطابق اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 120 علوم پر مہارت عطا فرمایا ہے۔ اور 120 علوم سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ جتنے علوم گنا سکتے ہیں آپ گناتے چلے جائیں، اللہ نے ان سارے علوم پر مہارت بریلی کے تاجدار کو عطا فرمایا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں 22 علوم ایسے ہیں جسے میں نے اپنے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی سے حاصل کیا ہے، اور باقی جتنے علوم ہیں یہ سب اللہ رب العزت نے محبوب کے صدقے میں مجھے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کون سا علم ہے جس پر آپ نے کتاب نہیں لکھی ہے؟ آپ نے تمام علوم پر کتابیں لکھی ہیں، ایک علوم پر کئی کتاب، ایک علم پر آپ نے کئی کتابیں لکھی، ایک سبجیکٹ پر کئی کتابیں لکھی، اور میرے امام نے جس ٹاپک پر قلم اٹھایا ہے اس کا حق ادا فرما دیا۔ اور میرے امام کے لکھنے کے بعد پھر کوئی آج تک ایسا نہیں آیا جو اس کا جواب لکھ سکے یا اس سے آگے کچھ لکھ سکے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا کہلاتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے امام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ ہم سوائے دو تین چیزوں کے زیادہ اپنے امام کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ کوئی بوری نہیں جانتا، شیعہ نہیں جانتا، کوئی قادیانی نہیں جانتا، مرزائی نہیں جانتا، وہابی دیوبندی نہیں جانتا، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہمیں خود اپنے امام کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اور جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ آج ہماری محفلوں میں، ہماری تقریروں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تمام علوم پر، آپ کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں گفتگو ہوتی نہیں ہے۔ آج مقرر تقریر کرتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولوں کہ لوگ نعرے لگائیں، ایسی ایسی باتیں بولوں کہ ایک پروگرام کے بعد دو پروگرام اور فکس ہو جائیں، ایسی ایسی باتیں بتاؤں کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ کیا تقریر ہوئی، کیا تقریر ہوئی۔ اس لیے مولانا حسن رضا صاحب پی ایچ ڈی پٹنہ نے کہا تھا، تاریخی بات کہی تھی آپ نے فرمایا کہ لوگ اعلیٰ حضرت کو کیش کرتے ہیں اور اس کے بعد زندگی بھر عیش کرتے ہیں، اور آج کے دور کی حقیقت ہے، لوگ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہیں، تو اپنی تقریر کو وزن دار بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ ہم تک اور آپ تک کہاں پہنچ رہی بلا بتائیے۔ آج جو پڑھا لکھا سنی ہے، کسی سنی نے ڈاکٹری کر لی، کسی سنی نے انجینئرنگ کر لی، کوئی سنی پروفیسر بن گیا، ٹیچر بن گیا، ایم بی اے کر لیا، ایل ایل بی کر لی، کسی سنی نے اگر کوئی ڈگری حاصل کر لی، آپ اس کو دیکھیں وہ اعلیٰ حضرت سے دور ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ صحیح تعلیمات اس کو اعلیٰ حضرت کی معلوم نہیں ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے جیسے عام سنیوں کو دیکھتا ہے جو مزارات پر جا کر خرافات کرتے ہیں، جو عرس میں ڈھول نگاڑے بجاتے ہیں، جو شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہیں، جو شادیوں میں قوالیاں بجاتے ہیں، جو باسی عید کو یا جمعرات کو اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو لے کر مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، جن کے یہاں شادیوں میں ڈھول گاجا بجا بجتا ہے، جو نبی کی میلاد بھی مناتے ہیں تو اس میں بھی میوزیکل نعتیں بجا کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر پڑھا لکھا سنی بدک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بریلوی لوگ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ قبروں پر جا کر پھیرے لگانا، مزارات اولیاء پر جا کر چادر میں منہ ڈال کر لیٹ جانا، مزارات اولیاء پر اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو لے کر جانا، اسے دیکھ کر پڑھا لکھا طبقہ جو سنی ہوتا ہے، خاندانی، وہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ ان کو امام احمد رضا نے یہی سکھایا، ان کو امام احمد رضا نے یہی سکھایا ہے۔ اور واقعی میں اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ خود بریلوی کہلا کر بھی تعلیمات اعلیٰ حضرت سے بہت دور ہیں۔ میرے امام نے جہاں وقت کے باطل فرقوں کا مقابلہ فرمایا ہے، وہیں آپ نے پوری زندگی بدعات کا مقابلہ کیا، آپ نے جھوٹے پیر فقیروں کا مقابلہ کیا، آپ نے جنہوں نے چلے بنا رکھے تھے، جھوٹی مزارات بنا رکھی تھی، جو عرس نگاڑے ڈھول گاجے باجے چرس چلم گانجے کا دور کرتے تھے، ان کا مقابلہ فرمایا ہے۔ اور جب آپ نے اپنوں کا مقابلہ کیا تو جانتے نتیجہ کیا ہوا؟ پرائے تو دشمن تھے، اپنے بھی دشمن بن گئے۔ اس لیے میرے امام خود لکھتے ہیں، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا رضا تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج بھی بہت سارے سنی کہلانے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو برا بھلا کہتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، خانقاہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قوالیاں ہو رہی، عرس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیسے سنی ہو تم اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول کہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو گالیاں دے۔ اس کی وجہ کہ اس صدی میں ہمیں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی عاشق رسول نظر نہیں آتا۔ اگر آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو عاشق رسول ہیں ان سے محبت کرو۔ ان سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ انہوں نے آپ کا رد کیا، انہوں نے آپ کی ہاں میں ہاں میں نہیں ملائی۔ آپ جانتے ہیں آج دور کیسا ہے؟ اب تو داڑھی کٹے داڑھی منڈے لوگ بھی مجدد بننے کی تمنا رکھتے ہیں۔ وہ جو شیعوں کی محفلوں میں جا کر تقریر کرتے ہیں، وہ جو دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو بات صلح کلیت کی کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، ایسے لوگ مجدد بننے کا شوق رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجدد جو ہوتا ہے نا، وہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ مجدد جو ہوتا ہے نا، وہ منہ دیکھ کر بات نہیں کرتا ہے۔
مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنے پرایوں کا فرق نہیں دیکھتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو حق بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو شریعت کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو عشق رسول کی بات کرتا ہے، وہ کبھی بھی عشق رسول کو لے کر سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے امام نے ان کا رد کیا ہے، میرے امام نے ان کی مخالفت کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا گیا مزارات کے اولیاء کا طواف کرنا کیسا؟ تو آپ فرماتے ہیں طواف مخصوص ہے خانہ کعبہ کے لیے، سوائے خانہ کعبہ کے کسی اور کا طواف کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سجدہ تعظیمی کرنا کیسا؟ بہت سارے پیر مریدوں سے اپنے سجدے کروا رہے تھے، آج بھی کرواتے ہیں۔ ہم بہت سارے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر جاہل پیر اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں باقاعدہ، معاذ اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سجدہ تعظیمی کرنا کیسا، اور جانتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ ان کے پاس دلیل تھی کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا، جبکہ یہ خود عالم نہیں ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اگر اس کی تفسیر پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ صحابہ کرام جانوروں کو دیکھتے تھے حضور کا سجدہ کرتے ہوئے، اونٹ سجدہ کرتے تھے، ہرن سجدہ کرتے تھے، چرند پرند سجدہ کرتے تھے، تو اجازت مانگی ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم بھی آپ کا سجدہ کریں کہ ان سے زیادہ ہمارا حق ہے آپ پر۔ تو میرے آقا نے منع فرما دیا۔ میرے امام نے اگر سجدہ تعظیمی سے روکا تو کیا غلط کیا؟ بات شریعت کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ فرماتے ہیں اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ آپ سوچیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت سارے لوگوں کی دکانداری بند کی۔ آپ نے فرمایا اگر مزارات اولیاء پر چادر پڑی ہو، چادر چڑھی ہو، اور چادر پھٹی نہ ہو، پرانی نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو، تو اس پر دوسری چادر چڑھانا یہ فضول خرچی ہے۔ اب چادر والے جو تھے وہ مخالف بن گئے، دشمن بن گئے۔ اس کی وجہ کہ اکثر جو ہے مزارات اولیاء پر چادر کی دکانیں کس کی ہوتی ہے؟ جو جاہل مجاور ہوتے ہیں انہی کی ہوتی ہے نا۔ چادریں چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، دکان میں پھر جا رہی ہیں، پورا رولنگ چل رہا ہے، سرکل چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ کاروبار پر چوٹ لگی تو اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے جو مزارات اولیاء پر بیٹھ کر چرس چلم گانجے پیتے ان کا رد فرمایا، آپ نے مزامیر کے ساتھ قوالی کا رد فرمایا۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ قبروں کا جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دو تو حضور کی جالی مبارک کو چھونے یا چومنے کی کوشش نہ کرو۔ فرماتے یہ کیا آقا کی رحمت کم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے، اس کے بعد تم جالی مبارک کو چھومنے اور چومنے کی کوشش کرتے ہو؟ فرماتے ہیں نبی کی تعظیم اور محبت جالی کو چومنے اور چھونے میں نہیں، ان کی اطاعت میں ہے، ان کی فرمانبرداری میں ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کرنا نہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنا نہیں، چہرے پر داڑھی رکھنا نہیں، اور کہلانا اپنے آپ کو عاشق رسول۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو عام کیا جائے اور عام عوام کو یہ بتایا جائے کہ قبروں کی پوجا کرنا یہ میرے امام کے نزدیک جائز نہیں ہے، قوالیاں سننا میرے امام کے نزدیک جائز نہیں ہے، عرس کے نام پر ڈی جے بجانا یا مزارات اولیاء پر عورتوں کو لے جانا میرے امام کے نزدیک جائز نہیں ہے، یا 10 محرم الحرام کو اہل بیت کی محبت کے نام پر، شہدائے کرب و بلا کے نام پر ڈھول نگاڑے پیٹنا، میلے لگانا، تعزیہ داری کرنا یہ میرے امام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور میرے امام نے کوئی فتویٰ اپنے گھر سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے جو کچھ بھی لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا۔ آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے، اور آپ نے جب دلائل کے انبار لگا دیے تو لوگ حسد کی بنیاد، بغض و عداوت کی بنیاد جو کہنا کہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خدمات، یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف فرما دے۔ مولا معاف فرما کر ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس آج کی شب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نسبت سے اس محفل پاک کو مولا تیرے جن بندوں نے سجایا ہے، جو اس میں شامل ہوئے،
جنہوں نے مولا اس محنت کے ساتھ تیرے بندے بندیوں تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پیغام کو پہنچایا، نعت مبارکہ پڑھی، مولا ان کی خدمات و ان کی محنت کو قبول فرما، ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مولا جتنے بھی ناظرین و سامعین اس پروگرام میں شامل ہوئے، سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما۔ ہم نے جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا ہماری تنگ دستی کو دور فرما، ہماری غریبی کو دور فرما، ہمیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ بنا اپنے محبوب کی چوکھٹ کا بھکاری بنا اپنے محبوب کی آل کے در کا منگتا بنا، غوث اعظم کے در کا کتا بنا۔ اے اللہ فضل فرما، کرم فرما۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے وہ بھائی جو بے روزگار ہو گئے، جو فاقہ کشی پر مجبور ہیں، اے اللہ جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، غیب سے تو ان کی مدد فرما۔ میرے کریم ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو غریبی کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے، مولا جو چھوٹی موٹی بیماریاں اور بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، سب کو شفائے کاملہ واجل عطا فرما۔ بالخصوص مولا ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، انہیں عابد بیمار کے صدقے شفا عطا فرما، صبر ایوب کے صدقے شفا عطا فرما۔ مولا ہمارے خاندان میں، دوست احباب و رشتہ دار میں، جان پہچان والوں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما۔ اس وقت وائرل فیور بھی پھیلا ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سارے بزرگ، بہت ساری بچیاں، بہت سارے بچے بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ واجل عطا فرما۔ مولا سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما۔ نہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، نہ دوا شفا دیتی ہے، یہ سب تو محض ذریعہ ہے۔ اے اللہ شفا دینے والی تیری ذات ہے، جن بیماریوں کا اب تک علاج دنیا کو نہ مل سکا، اے اللہ ایسے مریضوں کو بھی تو شفا عطا فرما دے۔ مولا کمزوروں کو طاقت عطا فرما دے، جن کے اپنے ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں زندگیاں گزرتی ہیں، اے اللہ ان کے لیے غیب سے بہترین گھروں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے ذاتی مکان کا انتظام فرما دے۔ جو قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے سبکدوسی عطا فرما۔ مولا جو ہمارے بچے بچیاں اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہیں انہیں خوب کامیابی عطا فرما، سربلندی عطا فرما۔ مولا مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اسلام مخالف قوتوں کو، ان کی سازشوں کو، ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کے ماننے والوں کا بول بالا فرما۔ سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے صدقے اے اللہ ہندوستانی مسلمانوں کو پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرما، پھر سے کھوئی ہوئی عزت عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک ہندوستان سے کورونا کا خاتمہ فرما، اس بیماری کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما۔ اس بیماری کی وجہ سے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو دنیا سے رخصت ہوئے، سب کو مرتبہ شہادت عطا فرما، سب کی قبروں کو حد نظر تک کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کے نالین کے صدقۃ و فعل ہمارے ساتھی مولانا عبد المجید صاحب کی والدہ کو شفا عطا فرما، عمران راٹھوڑ بھائی کو شفا عطا فرما، امتیاز بھائی کو شفا عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں اپنے محبوب کے نالین کے صدقے سب پر فضل فرما، سب کو شفائے کاملہ واجل عطا فرما۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے سید خلیل بھائی کے مرحوم والد کی بخشش اور مغفرت فرما، ضمیر بھائی کی مرحومہ والدہ کی مغفرت فرما، سید معین الدین بھائی کی والدہ کی مغفرت فرما، ہمارے ساتھی رضا بھائی کے مرحوم والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا، ہر مسلمان کی قبر کو حد نظر تک کشادہ فرما، ہر مسلمان کی قبر میں جنت کا بچھونا عطا فرما، ہر مسلمان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما، ہمارے دسترخوان میں اپنی برکت کا نزول فرما۔ میرے کریم ہمیں اپنے غریب ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنے حبیب کے نالین کے صدقۃ و فعل، اپنے حبیب کے نالین پاک کے صدقۃ و فعل مولا ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، ہماری آمین کی لاج رکھ لے، ہمارے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرے کریم مدینے میں موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.